ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں پوچھا ہے محترمہ رفت حسین صاحبہ نے، چک جمرہ سے لکھتی ہیں، السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. پھر پوچھتی ہیں کیا قبروں میں موجود مردوں کی قوت سماعت ہوتی ہے؟ جو ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں. نیز قبرستان کے اندر یا باہر سے گزرتے ہوئے کس طرح کی دعا مناجات کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال عموماً لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں، میرے خیال میں یہ کافی لوگوں کا سوال ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام کے اندر مر جانا مٹ جانا نہیں. بے شک. کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ لینا. تو ذائقہ جو ہے وہ ذائقہ ہی ہے کہ اس مرحلے سے گزرنا ہے. یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے. اللہ. فرشتہ موت کا وہ چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. تو یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انتقال کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کی جب نزع کی کیفیات کے قریب تھے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو سرکار نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو آپ خوش ہوئیں. پہلے جو کہی اس پہ آپ دیدہ ہوئیں، دوسری دفعہ بات کی تو اس پہ خوش ہوئیں. تو جب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جو ایک ماں بیٹی کا رشتہ، میں اس نسبت سے جو پوچھنا چاہتی ہوں، ہے تو راز کی بات لیکن اگر تم بیان کرو ہو سکتا ہے مخلوق کو اس سے برکتیں ملے، فائدہ ہو. تو فرمایا پہلی دفعہ تو سرکار نے فرمایا کہ بیٹی میری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا. میں آپ دیدہ ہوئی. تو پھر دوبارہ جو بات کان میں فرمائی کہ تم سب سے پہلے میری فیملی میں جنت میں مجھ سے سب سے پہلے ملو. تو 6 ماہ بعد آپ کی فیملی میں آپ کا وصال ہو گیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. تو سرکار میں جنت میں تم پہلے ملو. تو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو جانا مٹ جانا تو نہیں. اسلام کے اندر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی موت کا اللہ نے نظام بنایا. پھر قرآن پاک میں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم مردے تھے، تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. تو یہ جسم کے اوپر جو ہے یہ موت آتی ہے، لیکن انسان کا روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فعال کر دیتا ہے. پہلے جسم فعال ہوتا ہے، روح بیچاری دبی ہوتی ہے. پھر جسم سمجھیں کہ تو میت کی دنیا میں چلا جاتا ہے، مردوں میں، لیکن روح جو ہے وہ پورے طور پہ فعال ہو جاتی ہے. تو حدیث سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. ہمیں قبرستان میں جائیں یا اس کے قریب سے گزرے تو ان کو سلام کیا جائے. تو باقی قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا احسن منہا وردوہا. اگر تمہیں کوئی دعا دے یعنی سلام کرے تو تم اس سے بہتر اس کو جواب دو، اور ردوہا یا کم از کم اتنا ہی کہہ دو. اس نے السلام علیکم کہا، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں. اگر اس نے رحمۃ اللہ کہہ دیں، آپ وبرکاتہ کا لفظ اور بڑھا دیں. تو اللہ کے اذن سے جو ہے وہ اللہ سلام وہ پہنچاتا ہے. ہم وہ صرف وہ مٹی کے ڈھیر کا یا قبر کا تصور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو جو طاقت و توانائی دی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو اس کا طریقہ مبارک ہے وہ پہنچاتا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جاتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وہاں جا کے بھی درود و سلام سارے پیش کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. دعا بھی کرنی چاہیے ان کی بخشش کے لیے، بلندی درجات کے لیے، اور اپنے قبر اور موت کو بھی یاد کرنا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ وقفہ چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.